اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بیسیکلی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بیسیکلی سورہ عصر کے بارے میں ہے. سورہ عصر از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سورہز آف دا ہولی قرآن اینڈ اٹ از ون آف مائی فیوریٹس. شروع کرتے ہیں تلاوت سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر قرآن کی جامع ترین اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. اینڈ سبحان اللہ اٹس دا بیوٹی آف دا قرآن کہ دیر آر اونلی three surahs in the Quran with 3 ayats each, and one of them is Surah Asr, the second one is Surah Kausar, and the third one is Surah Nasr. اور سبحان اللہ ان کے نام بھی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. اس سورت کی خوبصورتی اس کے اندر جو ایک میسج ہے انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جامع پن ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں، اور یہ ایک جملے میں جو جملہ ہمیں اپنے دلوں میں اور دماغوں میں نقش کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ with time as the witness all of mankind is surely in loss except those who do 4 things. Number 1, who have iman. Number 2, who do good deeds, amle soleh. And number 3, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, who stand for the truth. They are the champions of truth. And number 4, who are patient and always preach patience. یہ ایک جملہ جو ہے بیسیکلی ہمیں اپنے دماغوں میں، دلوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں اس دنیا، اس امتحان کی کامیابی کا راز ہے. اس صورت کی جو مجھے اپیل ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ آف سائنس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو کہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے اور اس کائنات کی ایک سب سے پروون ترین تھیوری میں سے ایک ہے، اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائم جب گزرتا ہے تو ڈفرینٹ آبزرورس کے لیے ڈفرینٹ سپیڈ پہ گزرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے مووی انٹرسٹیلر دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو یاد ہے سین جس میں وہ بلیک ہول کے پاس ایک ستارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس ستارے پہ ٹائم بہت کم گزر رہا ہوتا ہے بنسبت دنیا میں، بٹ کمال کی بات ہے ٹائم پھر بھی گزر رہا ہوتا ہے. اینڈ دس از واٹ از کالڈ دا ایرو آف ٹائم. جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، جو اٹ از آلسو کالڈ دا لا آف انٹروپی، اس کی وجہ سے ٹائم ہمیشہ ایک ہی سمت میں گزر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اسی چیز کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ خسارے میں ہے. اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں ذرا غور کریں تو انسان کے پاس زیادہ تقریباً تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں کبھی تغیر اوپر بھی ہوتا ہے، کبھی نیچے بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل دولت لے لیں، ہم دیکھتے ہیں ایلون مسک کو دیکھتے ہیں، بیزوس کو دیکھتے ہیں، گیٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی کبھی تھوڑی بہت کم ہوتی ہیں مگر پھر بھی بڑھ رہی ہیں. اسی طرح اگر آپ پرانے وقت کے اور ابھی بھی جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کی بادشاہت کو، ان کی طاقت کو دیکھیں تو ان کی طاقتیں بڑھتی رہی ہیں. فرعون کی طاقت ہمیشہ بڑھتی رہی اس کے غرق ہونے سے پہلے. بٹ ان لوگوں کے لیے بھی ایک چیز جس میں وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے وہ صرف وقت ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قسم وقت کی کھائی ہے کہ کوئی انسان اس سے بالا تر نہیں ہے. اگر اس صورت کی ہم امپورٹنس کو جانیں تو تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی ملتے تھے، جب بھی، تو وہ اس وقت تک جدائی اختیار نہیں کرتے تھے جب تک ان میں سے ایک بندہ سورہ عصر کی تلاوت نہ کرے. اور یہ چیز ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ یہ صورت کو ہمیں اپنے آپ کو اس سے باندھ لینا ہے، کیونکہ اس صورت میں جو بتایا گیا ہے وہ 4 چیزیں، چاروں کی چاروں منیمم ریکوائرمنٹس ہیں اس دنیا میں خسارے سے بچنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے. جس طرح پہلے ہم نے ٹرانسلیشن میں غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نمبر 1 ہے ہمارا ایمان پختہ ہونا. جب ایمان پختہ ہوگا تو پھر ہم نیک کام کر سکیں گے. جب ہم نیک کام کریں گے اور صحیح نیت سے کریں گے تو ایونچولی ہمیں سچائی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا چیمپئن بننا پڑے گا. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً لا محالہ یہ دس از فار گرانٹیڈ بیکاز اگین دا سورت از اے پرومس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. اب ہم اپنی اگر زندگی میں دیکھیں تو خاص طور پر جو آخری 2 چیزیں ہیں وہ ہماری زندگیوں سے مسنگ ہیں. تو ہمیں بیسیکلی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ 2 چیزیں ہم نہیں کر رہے تو یقیناً ہم وہ پہلی کیٹیگری میں ہیں اور وہ ہے خسارے کی کیٹیگری. ہمارے لیے سب سے بڑا ایگزامپل اس دنیا میں کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ہم ان کی سیرت پر غور کریں تو ان کا ایمان پرفیکٹ تھا ماشاء اللہ.
انہوں نے جو کام کیے وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہیں، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سچائی کے اتنے بڑے وہ چیمپئن تھے کہ نبوت سے پہلے بھی ان کا لقب صادق تھا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر پھر بھی نبوت کے بعد 23 سال انہوں نے لگاتار محنت کی۔ He had to sacrifice, he had to struggle، مگر ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم صابر رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آج کل، یہ دنیا کمفرٹ کی دنیا بن چکی ہے۔ چھوٹی سی بھی چیز اوپر نیچے ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بٹ یہ صورت بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ چاروں چیزیں آر دا بیسک منیمم ریکوائرمنٹس دیٹ وی ہیو ٹو فلفل، اینڈ وی ہیو ٹو اسپیشلی اپنا ایمان پختہ کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد سچائی کا ساتھ دینا ہے، اور صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تلقین بھی کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔